حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ قسط نمبر 9۔ تاہم جن اساتذہ کے نام اور علمی کارنامے تاریخ کے اوراق میں محفوظ ہیں انہیں دیکھ کر اندازہ ہوتا ہے کہ وہ نابغیر روزگار انسان تھے اور انہی کے بے داغ ہاتھوں نے اس لالہ صحرائی کی حنا بندی کی تھی۔ عام طور پر اولیاء کرام نے طلب علم اور جذبہ عشق کی پیاس بجھانے کے لیے انتہائی طویل اور دشوار گزار راستے اختیار کیے۔ مثال کے طور پر حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ ہی کو دیکھیے کہ سجستان یعنی ایران میں پیدا ہوئے، پھر اپنے پیر و مرشد حضرت خواجہ عثمان ہرونی رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ مسلسل 14 سال تک سفر میں رہے، پھر ملتان تشریف لائے جو اس وقت کفر و باطل کے اندھیروں میں ڈوبا ہوا تھا۔ اس کے بعد اجمیر تشریف لائے اور اس سنگلاخ علاقے میں ہمیشہ کے لیے سکونت پذیر ہو گئے، جہاں کے دیوتا بھی پتھر کے بنے ہوئے تھے اور زمین بھی پتھر کی تھی، اور اس پر بسنے والے انسان بھی پتھر کے دل و دماغ رکھتے تھے۔ اگر آپ تاریخ تصوف کا مطالعہ کریں گے تو ایسے بہت سے نام نظر آ جائیں گے، مگر شاید جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ وہ تنہا صوفی ہیں جو بغداد میں پیدا ہوئے، اسی شہر میں تعلیم حاصل کی اور اسی خطہ ارض میں آسودہ خاک ہوئے۔ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی زندگی میں صرف 2 بار حج بیت اللہ کیا۔ حج بیت اللہ کی سعادت حاصل کی۔ ایک بار حضرت سری سکتی رحمۃ اللہ علیہ 7 سال کی عمر میں اپنے ہمراہ حجاز مقدس لے گئے، پھر دوسری مرتبہ عہد جوانی میں آپ رحمۃ اللہ علیہ مکہ معظمہ حاضر ہوئے۔ ارکان حج ادا کرنے کے بعد حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کی ایک مجلس میں تشریف فرما تھے۔ عشق الہی کا مسئلہ چھیڑا ہوا تھا۔ ہر بزرگ اپنے اپنے تجربے اور مشاہدے کے اعتبار سے عشق کے رموز و نکات بیان کر رہا تھا۔ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ پورے انہماک کے ساتھ مشائخ کی تقریریں سن رہے تھے۔ آخر بہت دیر بعد ایک بزرگ آپ رحمۃ اللہ علیہ سے مخاطب ہوا، شیخ بغدادی آپ بھی تو کچھ فرمائیے کہ عشق الہی کیا ہے۔ مشائخ کی فریاد سن کر حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ نے سر جھکا لیا اور کچھ دیر تک اسی حالت میں بیٹھے رہے، پھر آپ رحمۃ اللہ علیہ نے سر اٹھایا تو آنکھوں میں آنسو تھے۔ اے رہوان کوچہ عشق، میں تم سے کیا کہوں کہ عشق الہی کیا ہے۔ جو بندہ اپنے نفس سے گزر جائے وہ اللہ کے قریب ہے، ظاہر کی آنکھ ہو یا دل کی، وہ ہر حال میں اسی کا جمال دیکھ رہا ہے۔ ایسے بندے کا دل اگر تجلیات حق سے جل جائے تو کیا تعجب ہے، اور اگر وہ مست و بے خود ہو جائے تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ قادر مطلق اس پر غیب کے پردے اٹھا دیتا ہے۔ پھر وہ کلام کرتا ہے تو اللہ کا، اس کی زبان اللہ کے سوا کسی لفظ سے آشنا نہیں ہوتی۔ وہ حرکت کرتا ہے تو اللہ کے حکم سے، اور اگر ٹھہرتا ہے تو اللہ کی مرضی سے۔ مختصر یہ کہ وہ اللہ کے لیے ہے اور اللہ ہی کے ساتھ ہے۔ ابھی حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ اتنا ہی کہنے پائے تھے کہ تمام مشائخ بے چین ہو کر رونے لگے، پھر سب نے بیک زبان کہا، اے تاج العارفین، اس سے بڑھ کر عشق کی تعریف نہیں ہو سکتی۔ اللہ آپ کے کمالات میں مزید ترقی عطا فرمائے۔ اسی سفر حج کا واقعہ ہے کہ ایک رات حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ تنہا طواف کعبہ کے لیے حاضر ہوئے تو ایک عورت بھی خانہ خدا کا طواف کر رہی تھی۔ اچانک عورت کی پرسوز آواز ابھری، وہ طواف کے ساتھ کچھ عاشقانہ اشعار بھی پڑھتی جاتی تھی۔ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ عورت کے اس عمل کو کچھ دیر تک برداشت کرتے رہے،
پھر جب اس خاتون کی آواز طواف میں خلل انداز پیدا ہونے لگا تو آپ رحمۃ اللہ علیہ اس کے قریب پہنچے اور نہایت پر جلال لہجے میں فرمانے لگے، اے بے خبر، تجھے اس مقدس و محترم مقام پر اپنی ناپاک آرزویں بیان کرتے ہوئے شرم نہیں آتی؟ عورت نے معذرت کرنے کی بجائے اسی قسم کے چند اور عاشقانہ اشعار پڑھ دیے۔ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ مزید کچھ کہنا چاہتے تھے کہ وہ عورت آپ رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھنے لگی، میں کیا کر رہی ہوں؟ اسے چھوڑو، تم یہ بتاؤ کہ خدا کا طواف کرتے ہو یا خانہ خدا کا؟ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ نے کسی تعامل کے بغیر فرمایا، ہم اہل ایمان خانہ خدا کا طواف کرتے ہیں۔ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کا جواب سن کر عورت بے قرار ہو گئی اور اس نے آسمان کی طرف دیکھتے ہوئے نہایت پرسوز لہجے میں کہا، سبحان اللہ، تیری مخلوق میں ایسے لوگ بھی ہیں جو پتھر کی طرح بے حس ہیں اور پتھر کے گرد طواف کرتے ہیں۔ انہیں بتا کہ تیری مرضی کیا ہے اور تو ان سے کیا چاہتا ہے۔ عورت کی زبان سے ادا ہونے والے الفاظ سن کر جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ پر وجد کی ایسی کیفیت طاری ہوئی کہ دنیا و مافیا سے بے خبر ہو گئے۔ پھر جب ہوش آیا تو وہ عورت غائب تھی جس نے آپ رحمۃ اللہ علیہ کو بڑے مؤثر اور منفرد انداز میں توحید پرستی کا سبق دیا۔ پیارے دوستوں، ملیں گے اگلی قسط میں۔ اگر آپ ہمارے یوٹیوب چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجیے۔ ہمارے چینل پر ابھی حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ ولیوں کے سردار کی پیاری عظیم داستان اور ان کی حیات میں پیش آنے والے واقعات کی مکمل تفصیل کے ساتھ سیریز چل رہی ہے۔ اگر آپ کو یہ اچھی لگ رہی ہو تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے اور مکمل سیریز کو سننے کے لیے ہمارے چینل کے ساتھ جڑ جائیے۔ ملیں گے اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔